100 دفعہ استغفار کریں یا سید الاستغفار پڑھ لیں، اس کے قائم مقام ہو جائے گا یا نہیں. لیکن عام معمول تو وہی ہے کہ جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ استغفار پڑھنا ہے. کوئی بھی استغفار پڑھا جا سکتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو بہت سے یہ صیغے استغفار کے پڑھے جا سکتے ہیں. تو وہ 100 مرتبہ ہی پڑھنے کی بنیاد اصل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث طیبہ میں آتا آپ 100 مرتبہ بیٹھے بیٹھے بس اوقات 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے. لہٰذا اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے صوفیہ کرام نے یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے کہ 100 مرتبہ کی تعداد رکھی. کوالٹی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کوانٹٹی کو بھی 100 پر متعین کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جس کو موقع نہیں ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا کسی ایسی حالت میں ایسی مصروفیت میں، تو وہ چاہتا ہے سید الاستغفار بس میں 1 مرتبہ پڑھ لوں وہ اس کی جگہ پہ، تاکہ کم از کم کوئی ناغہ نہ ہو کہ میں نے استغفار کی تسبیح نہیں کی. تو وہ اگر اس ایسی مجبوری میں اگر سید الاستغفار پڑھ لے 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کا تدارک ہو جائے گا. لیکن اس کی عادت نہ بنائے. عادت تو آپ کو وہی کوانٹٹی آپ کو 100 کی پوری کرے، کیونکہ 100 ہی کے بارے میں جو ہے حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس لیے تعداد اس کی پوری کرنا ضروری ہے. یہ بھی ایک تربیت کا ایک روحانی حصہ ہے. لیکن یہ کہ بس اوقات جو پڑھ لیں ایسے کوئی مذاکرہ نہیں. اور اسی ہی کا پڑھنا افضل ہے کہ جو یہی مشائخ سلسلہ سے چلا آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ استغفار جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، یا رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی پڑھیں. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے صیغے آتے ہیں. رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور یہ بھی صیغہ آتا ہے، یہ بھی پڑھا جاتا ہے. اور اسی کے بارے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بیٹھے بیٹھے اسی محفل میں 100 مرتبہ اس کا ورد فرمایا. لہذا اس میں کوئی پڑھ سکتے ہیں تو افضل یہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ استغفار کی فضیلت اپنی جگہ، وہ بھی پڑھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. باقی سوال آپ نے کہا کہ استغفار کثرت سے پڑھیں یا درود شریف. مزے کی بات دونوں کی ضرورت ہے. اس لیے بہت سے مشائخ سلسلہ کا یہ ذوق ہوتا ہے وہ پہلے استغفار پڑھتے ہیں. استغفار اصل میں کیا ہے، وہ ناپاک کو پاک کرتا ہے. گویا کہ میلے کپڑے کو اجلا دھلا کرنا، گویا کہ یہ استغفار اپنے گناہ کی توبہ ہو گئی، معافی ندامت ہو گئی، تو گویا کہ آپ کی روح بالکل پاک اور مزکہ مصفہ منور ہو گئی. اب جیسے کپڑا دھل جاتا ہے اب اس کے اوپر عطر چھڑکتے ہیں، اب اس پہ پرفیوم لگاتے ہیں. بدن صاف ہو جاتا ہے میل سے، پرفیوم لگاتے ہیں. تو گویا کہ جب آپ کی روح پاک ہو گئی، شفاف ہو گئی، اب اس پر جو ہے صلاۃ والسلام کا جو ہے وہ عطر چھڑکتے ہیں. کیونکہ صلاۃ والسلام ایک عطر ہے، خوشبو ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. اب اس کے بعد وہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں. تو بہت سے مشائخ کا یہ ذوق ہے کہ پہلے استغفار کرتے ہیں اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ گندگی دور ہو جائے روح کی، اس کے بعد اس کے اوپر صلاۃ والسلام کے انوارات چھڑکیں. تو لہٰذا دونوں کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ استغفار بھی کریں کثرت سے اور درود شریف بھی کریں. اس کی لیمٹ اپنی رکھ لیں کہ کتنا ثواب استغفار کرنا ہے اور کتنے ثواب نے درود شریف پڑھنا ہے. 3000 استغفار کرنا ہے، 3000 درود شریف پڑھنا ہے. صبح بھی استغفار کر لیں، شام میں درود شریف پڑھ لیں، یا شام میں استغفار کے صبح درود شریف پڑھ لیں. تو اپنے خود ہی مینج کر لیں. لیکن دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں کہ ایک میل دور کرتی ہے اور دوسرا جو ہے انوارات اور خوشبو پیدا کرتی ہے. آدمی انسان کسی بھی حال میں معصیت و گناہ سے خالی نہیں ہے. ہر انسان سے معصیت و گناہ کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے. یہ جس وقت کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس وقت بھی وہ گناہ میں ہی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے صیغے جگہ جگہ بتائے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ اس کے ختم ہوتے جائے اور گناہ اس کے معاف ہوتے جائے. مختلف مواقع میں استغفار، کیونکہ استغفار اصل میں ایسی چیز ہے کہ انسان کے گناہ ہر حال میں ختم کرتا ہے. اگر انسان میں کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تو بھی ایک یہ گناہ ہے کہ بلندی درجات کے لیے محنت نہیں کر رہا، یہ خاص درجے پر ٹک گیا ہے اور اسی درجے پہ چلا جا رہا ہے. اب اس کو چاہیے بلندی درجات کے لیے اور محنت کرے، مزید کرے. اس میں جو کوتاہی ہے، کوتاہی خود ایک گناہ ہے.
تو لہذا کسی حال میں بھی بندہ چونکہ یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، کبھی ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے، کبھی اللہ کی یاد سے تغافل ہو جاتا ہے، دنیا کے دندوں میں پڑ جاتا ہے، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی درجے کی معصیت میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے استغفار کی کثرت بتائی تاکہ گناہ واش ہوتے رہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اصل میں گناہ ہمارے ہیں اتنے زیادہ کہ ہم عام حالات میں جو استغفار کر کے جو معافی توبہ کر چکے ہیں، تو اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم استغفار کی دعائیں بتائی ہیں، تاکہ استغفار کی دعائیں جب کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو ہمارے گناہ جو جتنے زیادہ ہیں جو کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ بالکل فنا ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے انسان کسی حال میں بھی چونکہ گناہ سے عاری نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ استغفار کی دعوت دی گئی۔ بالکل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن بس اوقات اصل میں وہ جو عمل ہوتا ہے اس عمل کے اندر کا دخل ہوتا ہے۔ اچھا ہاں، جیسے باتھ روم سے نکلے باہر تو غفرانہ کا سکھا دی کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، حالانکہ باتھ روم کے اندر جو کوئی ایسے گناہ کی بات نہیں ہے، انسان کا طبی تقاضا ہے۔ یہ کس سے سکھا دی کہ باتھ روم میں جا کے اس کو اپنی حقیقت پتہ چل گئی، یہ جس کبر کے اندر مبتلا تھا، جس عجب میں مبتلا تھا، جس اپنے حسن و جمال پہ اس کو مان تھا، اس کی حقیقت پتہ چل گئی کہ میں تو کہ پیشاب پخانے کی تھیلی کے علاوہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہگنا موتنا، یہ میں نے بڑے خوشبودار دسترخوانوں کے کھانے کھائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میں نے اپنے آپ کو میں بڑا ترمغان سمجھ رہا ہوں، اور اندر کی مشین میری اتنی گندی ہے وہ گندگی کے ڈھیر بن کے نکلا، بدبو اور تعفن کا ڈھیر بن کے نکلا، یہ میری حقیقت ہے۔ کبر کس بات کا، ناز کس بات کا؟ تو وہ اس کا وہاں چونکہ اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے تو بار آتے فوراً استغفار کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب تک جس عجب اور جس اکڑ کے اندر مبتلا تھا میری حقیقت تو اب مجھے پتہ چلی، میں بظاہر تو اپنے اوپر پرفیوم چھڑک لیتا ہوں اور بغلوں میں ڈیوٹرین لگا لیتا ہوں اور جب پورے بدن سے خوشبو کی جو ہے جھونکے آ رہے ہیں، لیکن یہ تو یا اللہ تیری ستاری کا ہی پردہ ہے، میری ورنہ تو اندر سے بدبو کا ڈھیر ہوں میں۔ تو دیکھو وہ اب تو وہ جو حالت ہے اس حالت کے ساتھ اصل میں تعلق ہوتا ہے خاص کیفیت کا، تو نبی نے جگہ جگہ پر استغفار بتا دیا، سبحان اللہ، اس لیے وہ استغفار کر کے نکلتا ہے۔ اب اسی طرح سجدوں کے درمیان استغفار بتا دیا کہ جب سجدے میں گرا ہے، سجدے میں گرا تو سجدے میں گرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے انتہائی تذلل کی علامت ہے، انتہائی تذلل کی علامت۔ اب تو انتہائی تذلل کی علامت جو ہے وہ تذلل اس درجے کا پیش کر نہیں سکے جتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی ذلت ہم پیش کر نہیں سکے، کیونکہ سجدے میں ہو سکتا ہے اللہ کے غیر کا بھی خیال آیا یا اللہ کے خیال صحیح نہیں بدا، تو سجدے کے اندر اس حالت میں پڑا تو اٹھتے ہی استغفار کیا کہ یا اللہ جو تیری عظمت اور شان ہے ویسا تو سجدہ میں کر ہی نہیں سکا، یا اللہ یہ کوتاہی ہوگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، فوراً جو اللہ سے استغفار مانگ رہا ہے اور اپنی گناہ کی توبہ کر رہا ہے۔ اسی طرح نماز کا سلام پھیرتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں، سنت، یہ اس لیے کہ اللہ یہ نماز جو میں نے پڑھی بظاہر تو عبادت کی ہے، لیکن تیری شان اگر دیکھیں، تیری معبودیت کی شان اتنی بڑی ہے کہ میری عبادت حقیقت میں معصیت ہے، میں نے تیری شان میں بے ادبی کی ہے، تیرے ادب کا وہ لحاظ پورا نہیں کر سکا ہوں، تو سلام پھیرتے استغفار کرتا یا اللہ یہ کمی کوتاہی میری معاف کر دے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ نبی نے جو جگہ جگہ استغفار بتایا، تو یا تو وہ جو خاص حالت ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، اس کی وجہ سے آپ نے استغفار طے کر دیا، اور پہلی بات وہی کہ انسان ہر وقت ہی معصیت